السلام علیکم میرے دوستو۔ مرض عشق کی دوا۔ صدیوں پرانا قصہ ہے کہ بدقسمتی سے کسی گاؤں کے نیم حکیم ایک شادی شدہ عورت کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے، جس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس کی چشم قاتل کے تھیکے ورمے نے حضرت کے لوہے ورگے دل میں سوراخ کر دیا اور آپ اس پر لٹو ہو گئے۔ شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں میں ڈول بجانا عورت کے خاندان کا پیشہ تھا۔ وہ کبھی دوا دارو کے لیے نیم حکیم صاحب کے پاس جاتی تو وہ بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبض چیک کرتے اور ملفوف الفاظ میں اپنا حال دل بھی ضرور سناتے۔ اس کا بچہ بھی جب کبھی حضرت کے سامنے آتا تو وہ اسے چپکے سے کہتا، تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ اسے میرا سلام کہنا۔ خوش شکل خاتون نے بڑا عرصہ سلام برداشت کیے، مگر جب اس کی خیریت کے متعلق نیم حکیم ضرورت سے زیادہ فکر مند رہنے لگے تو اس نے اپنے خاوند کو ان کی تشویش سے آگاہ کر دیا۔ اس سنگین مسئلے پر ڈول بجانے والے خاندان کے مردوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت کی صحت کاملہ کے لیے دعا کی گئی اور ان کے درد دل کے علاج کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کے بعد ایک جوہر ہزار شفا اسلوب فائنل ہوا۔ طے شدہ علاج کے مطابق خاندان نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ حضرت کو پیغام بھجوا دیں کہ اس کا خاندان آج گھر پر نہیں، لہٰذا رات کا کھانا جھگی فقیرہ میں تناول فرمایا۔ نیز اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہو جاتے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ عورت نے طے شدہ شیڈول کے مطابق پیغام بھجوایا تو حضرت خوشی سے لال و لال ہو گئے۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا، چنانچہ 2 گھنٹے کی جان توڑ تیاری میں آپ نے خضاب کو زینت ریش مبارک بنایا، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما لگایا اور کان میں عطر میں ڈبوئی روئی ٹھونس کر خراما کوئے یار کی طرف رواں ہو گیا۔ دل پذیر محبوب نے نیم حکیم کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں تشریف رکھنے کو کہا۔ عین اس وقت دوسرے کمرے سے خاندان کے مردوں پر مشتمل ظالم سماج کا ڈنڈوں سے مسلح ایک ٹولہ برآمد ہوا۔ انہوں نے عورت کو چھت پر جا کر ڈول بجانے کو کہا۔ میراثیوں کے گھر میں ڈول بجانے کی آپ بہت چیخیں چلائے، مگر ان کی آواز ڈھول کی دل فریم دھنوں میں دب کر رہ گئی۔ المختصر، جب سیوا کرنے والے ٹولے نے حضرت کو گھر سے باعزت رخصت کیا تو ان کا انگ انگ ڈھول بجا رہا تھا اور نیم حکیم نیم جاں ہو چکے تھے۔ حسب توقع میراثیوں کی ڈنڈا ڈولی تیر بہدف نسخہ ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے موذی مرض سے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا سائیڈ ایفیکٹ سے یہ سامنے آیا کہ وہ مستقل طور پر ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ نیم حکیم بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کا طرح نکل جاتا اور آپ خوف سے جھرجھری لے کر فرماتے، اوہ آج پھر کوئی مسکین پٹ رہا ہے۔ سبق: پرہیز علاج سے بہتر ہے۔